ناظرین، آپ دیکھ رہے سیاق ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج میں جس عظیم سائنٹسٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے البرٹ آئنسٹائن۔ آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ 17 اپریل 1955 کو اس عظیم سائنسدان کو سینے میں تکلیف محسوس ہوئی۔ آئنسٹائن اس وقت امریکی ریاست نیو جرسی میں موجود تھا اور اس کو پرنسٹن ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا۔ اگلی صبح آئنسٹائن کی ہاسپٹل میں موت ہو گئی۔ اس کی عمر اس وقت 76 سال تھی۔ اس کی موت کی وجہ ہارٹ فیلئر تھی۔ آئنسٹائن کی موت کی خبر دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی، لیکن ہاسپٹل میں کچھ انتہائی عجیب ہو رہا تھا۔ جس دماغ کو استعمال کر کے آئنسٹائن نے پوری دنیا میں اپنی ایک شناخت بنائی تھی، اسی دماغ کو کوئی چرانے والا تھا۔ ڈاکٹر تھامس ہاروے نامی ایک ڈاکٹر اس وقت آئنسٹائن کی ڈیڈ باڈی کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کی موت کی وجہ جاننے کے بعد کچھ ایسا کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے آئنسٹائن کے سر سے اس کا دماغ نکالا، جس کو اس نے ناپا اور اس کا وزن بھی کیا۔ اس کے مطابق اس کو اس چیز کی اجازت ملی ہوئی تھی اور آئنسٹائن کے دماغ کو اسٹڈی کیا جانا تھا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر تھامس کوئی برین اسپیشلسٹ نہیں تھا۔ اس کا کام صرف آئنسٹائن کی موت کی وجہ معلوم کرنی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آئنسٹائن کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موت کے بعد اس کے دماغ کو نکالا جائے اور اس پہ اسٹڈی کی جائے۔ یہ اس کی خواہش کے خلاف تھا۔ ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کے دماغ کو نکال کر اس کو ایک جار میں محفوظ کر لیا۔ یہ سب کرنے کے بعد یہ سیدھا آئنسٹائن کے بیٹے ہینس آئنسٹائن کے پاس گیا اور اس نے اس کو منانا شروع کر دیا کہ یہ آئنسٹائن کے دماغ کو نکالنا چاہتا ہے، جو یہ سائنٹیفک اسٹڈی کے لیے استعمال کرے گا، لیکن یہ دماغ پہلے سے ہی نکال چکا تھا۔ کافی منانے کے بعد آئنسٹائن کے بیٹے نے اس کو اس بات کی اجازت دے دی۔ اس کے 3 دن کے بعد 20 اپریل 1955 کو مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبر شائع کی کہ آئنسٹائن کے بیٹے کی رضامندی سے ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کا دماغ نکال لیا ہے۔ یہ خبر سامنے آتے ہی بے شمار لوگوں نے آئنسٹائن کے دماغ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ان میں بے شمار سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز شامل تھے۔ یہ سب لوگ پرنسٹن ہاسپٹل پہنچنا شروع ہو گئے۔ پرنسٹن ہاسپٹل کی انتظامیہ ڈاکٹر تھامس کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ دماغ اس کے پاس تھا جس کو اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ لیکن ڈاکٹر تھامس ہاسپٹل پہنچا ہی نہیں۔ ان دنوں موبائل فونز وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو ڈاکٹر تھامس کو ٹریس کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ پر شدید پریشر تھا۔ ہاسپٹل نے بالآخر ڈاکٹر تھامس کو ہاسپٹل سے فارغ کرنے کے آرڈر جاری کر دیے۔ ڈاکٹر ہاروے تھامس فارغ تو کر دیا گیا، لیکن آئنسٹائن کا دماغ اسی کے پاس موجود تھا جو یہ اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ ڈاکٹر تھامس ہاروے آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے لے کر یونیورسٹی آف پینسلوینیا چلا گیا اور اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر اس نے آئنسٹائن کے دماغ کے تقریباً 1000 ٹکڑے کر لیے۔ کچھ ٹکڑے اس نے آئنسٹائن کے پرسنل ڈاکٹر زمرمین کو بھجوا دیے، جس کو اس نے پہلے سے وعدہ کیا ہوا تھا، اور باقی ٹکڑے اس نے گلاس جارز میں اپنے لیے سنبھال کر رکھ لیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر تھامس ہاروے امریکی شہر وشتا چلا گیا۔ وہاں یہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں ایک میڈیکل سپروائزر کی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ اس نے آئنسٹائن کے دماغ کو وہیں لیبارٹری میں ایک کولر میں سنبھال کر رکھ لیا۔ اگلے 20 سال تک ڈاکٹر تھامس ہاروے مختلف شہروں میں رہتا رہا۔ اس نے اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بے شمار لوگ اس کو خط لکھتے کہ وہ آئنسٹائن کے دماغ پر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر تھامس کسی خط کا جواب نہ دیتا۔ یہ خود بھی آئنسٹائن کے دماغ پر کوئی اسٹڈی نہیں کر رہا تھا۔ 1978 میں اسٹیون لیوی نامی ایک صحافی نے دعویٰ کیا کہ اس نے ڈاکٹر تھامس سے اس متعلق بات چیت کی ہے۔ اس کے مطابق پہلے تو ڈاکٹر تھامس مان ہی نہیں رہا تھا کہ آئنسٹائن کا دماغ اس کے پاس موجود ہے، لیکن پھر وہ مان گیا۔ ڈاکٹر تھامس نے اسٹیون لیوی کو 2 جارز میں بند آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے بھی دکھائے جو اس نے کیمیکلز میں محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ اس دوران ڈاکٹر تھامس ہاروے نے کچھ سائنٹسٹ کو آئنسٹائن کے دماغ کے کچھ ٹکڑے بھی بھجوائے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 1988 میں ڈاکٹر تھامس کی آئنسٹائن کی پوتی سے اس کے گھر میں ملاقات ہوئی۔ یہ اپنے ساتھ جارز میں بند آئنسٹائن کے دماغ کے ٹکڑے بھی لے گیا، جو یہ اس کی پوتی کے گھر ہی بھول گیا۔
آئنسٹائن کی پوتی نے اس کو یہ کہہ کر وہ ٹکڑے واپس کر دیے کہ یہ اس کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر تھامس ہاروے کی موت 2007 میں ہوئی تھی۔ اپنی موت سے پہلے اس نے پرنسٹن ہاسپٹل کو آئنسٹائن کا دماغ واپس بھجوا دیا تھا۔ امریکی ریاست فیلاڈیلفیا میں موجود نیوٹن میوزیم میں آئنسٹائن کے دماغ کے حصے موجود ہیں، جس کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ دوستو، ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔